أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون. اور ہم نے ان پر فرض کی ہے اس کتاب میں یعنی تورات میں یہ بات کہ نفس کے بدلے نفس ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے کفارہ ہو گیا اس کے لیے، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے آیت شریفہ میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، اور تورات میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کے احکام اور قوانین ہیں۔ تورات کے بعد اللہ نے انجیل نازل فرمائی اور پھر قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کو نازل کرنا یہ پہلے والی کتاب کی تنقیص کی دلیل نہیں ہے، کہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کتاب ناقص ہے۔ اللہ نے ایک کتاب اتاری، اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اور ان پر دوسری کتاب نازل کر دی، تو یہ دوسری کتاب نازل کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوگا کہ پہلی کتاب ناقص تھی، ادھوری تھی۔ دوسرے پیغمبر کو بھیجنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگا کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات ناقص اور ادھوری تھی، نہیں، بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے جس قانون کو جب تک باقی رکھا، جس کتاب کو اللہ نے جب تک باقی رکھنا ہے تو اس وقت تک باقی رکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے
دوسری کتاب نازل فرما دی۔ تو اس دوسری کتاب کے نازل ہونے سے پہلی کتاب کا ناقص ہونا یا اس میں کسی کمی کا ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے۔ تورات کے اندر بھی اللہ نے نور رکھا تھا، ہدایت رکھی تھی، اور تورات کی وہ کتاب تھی کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر لوگوں کو احکام بتلاتے تھے، اور ان کے بعد علماء کرام جو اس کتاب کے جاننے والے تھے وہ لوگوں کو احکام بتلاتے رہے۔ بلکہ تورات کے وہ احکام کہ جن کو قرآن کریم نے منسوخ نہیں کیا ہے وہ آج بھی واجب الاتباع ہے۔ اس امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر عمل کرے، ان کا اتباع کرے۔ تورات میں جو احکام نازل کیے گئے تو وہ دو طرح کے احکام ہیں۔ کچھ احکام تو وہ ہے کہ قرآن نے آ کر ان کو منسوخ کر دیا کہ بھائی وہ قانون اللہ کا اب تک تھا وہ قانون نہیں چلے گا، اللہ کا یہ نیا قانون آ گیا، اس پر عمل ہوگا۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ قرآن نے جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، تو وہ احکام کہ جن کے بارے میں قرآن نے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا وہ احکام تو منسوخ ہو گئے اور ان پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ احکام کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے منسوخ ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے تو وہ احکام اور وہ قوانین آج بھی باقی ہے، اور جس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر واجب الاتباع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جیسے ان احکام پر عمل کرنا ضروری اور لازم تھا، ایسے ہی امت محمدیہ پر بھی وہ احکام واجب الاتباع ہیں اور ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک حکم اللہ تعالیٰ ان میں سے یہاں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تورات کے اندر یہ بات لکھی تھی اور یہ قانون ہم نے بنایا تھا، ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس۔ ایسا نہیں، یعنی مساوات کا قانون تھا، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اللہ ہے کہ مقتول کے اولیاء وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے یا معاف کر دے تو الگ بات۔ اور یہ قانون مساوی تھا، برابر تھا سب کے لیے، کوئی امیر ہو، غریب ہو، عہدے دار ہو، ملازم ہو، مالک ہو، سب کے لیے یہ حکم برابر تھا، جان کے بدلے جان، نفس کے بدلے نفس۔ ایسا نہیں تھا جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ میں چل رہا تھا۔ بنو نذیر یہ بھاری بھرکم قبیلہ تھا، مالدار تھے، رعب دبدبے والے تھے، اقتدار والے تھے، عہدے دار تھے، اور بنو قریظہ وہ ان کے مقابلے میں کمزور تھے۔ تو انہوں نے بنو نذیر نے اپنے لیے قانون الگ رکھ رکھا تھا اور بنو قریظہ کے لیے قانون الگ تھا۔ پہلے بھی وضاحت آئی کہ اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو بنو نذیر نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ تم ہمارے آدمی سے قصاص بدلہ نہیں لے سکتے۔ بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کا آدمی قتل نہیں کریں گے، بلکہ وہ خون بہا لیں گے، خون کا بدلہ لے لیں گے، مال لے لیں گے، اور وہ بھی آدھا۔ اللہ نے فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس۔ اور جب علماء سے معلوم کرتے تو علماء بھی وہ بنو نذیر جو بھاری بھرکم قبیلہ تھا ان کی طرفداری کرتے، ان کے علماء سو وہ کہہ دیتے ہاں تورات کے اندر یہ لکھا ہے۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرما کر ان کے اس راز کو اور ان کے اس کتمان کو، جس چیز کو چھپا رہے تھے، اس کو اللہ نے کھولا ہے، منکشف کیا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ حکم نازل نہیں کیا کہ اگر بڑے قبیلے کا آدمی قتل کر دے تو پھر بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ خون بہا لے لیا جائے گا، دیت لے لی جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا قانون تو تورات میں بھی یہ ہے ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، کوئی بھی ہو سب کے لیے ہے یہ قانون۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ان کے یہاں یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا آدمی بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے کسی عضو کو تلف کر دے، آنکھ پھوڑ دی، کان کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، تو اس کے بدلے کچھ نہیں ہوگا،
اللہ فرماتے نہیں والعین بالعین، ہم نے تو تورات میں یہ حکم دیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، سب کے لیے ہے، اور والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم لگایا ہے تو زخموں کا بدلہ بھی برابر برابر ہوگا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ حکم ہے، یہ بات لکھی ہوئی تو تورات کے اندر ہے، لیکن امت مسلمہ کے اندر بھی یہ قانون ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی منسوخ ہونے کا اعلان نہیں کیا، اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم بیان نہیں کیا، تو جس طریقے سے ان لوگوں پر اس حکم کو ماننا، اس کا اتباع کرنا ضروری تھا، لازم تھا، تو ایسے ہی اس امت پر بھی یہ حکم اور قانون چلے گا اور اس کا اتباع ضروری ہوگا۔ تو تورات کے وہ احکام کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے منسوخ ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے تو وہ واجب الاتباع ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو آدمی معاف کر دے تو وہ اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی بدلہ نہ لینا چاہے بلکہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اس معافی کو ذخیرہ بنا دے، چونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو ہی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا، قرآن کریم میں جگہ جگہ آئے ہیں کہ معاف کرو، درگزر کرو، عفو صفح کا معاملہ کرو۔ معاف کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ معاف کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کی عزت نہیں گھٹتی بلکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، لہذا معاف کرنا سیکھنا چاہیے، ضد اور ہٹ دھرمی کو ذبح کر دینا چاہیے، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ جو شخص فیصلہ نہیں کرے گا اس کے موافق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ ظالم ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کو چھپائے گا اور غلط فیصلہ کرے گا تو ایسا شخص ظالم ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو، کوئی بھی قاضی ہو، کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی سرپنچ ہو، اگر اللہ کے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا، اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ شخص ظالم ہے۔ اس لیے آدمی کو اگر کہیں پر فیصل بنایا جائے تو انصاف کو ملحوظ رکھے، عدل کو ملحوظ رکھے، مسائل کا علم نہیں تو جو مسائل کے جاننے والے ہیں ان سے علم حاصل کرے اور اس کے مطابق پھر قانون اور اس قانون کے مطابق پھر فیصلہ کرے۔ اپنی رائے کو دخل دے کر قرآن کے خلاف فیصلہ کرنا، اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ان کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس تورات کی جو ان کے سامنے ہے، اور ہم نے ان کو انجیل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، تورات کی تصدیق کی، لوگوں کو یہ بتلایا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے کہ ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ اب انجیل تورات کے بعد نازل کر دی تو کیا اس سے تورات کی تنقیص اور اس کا ناقص اور ادھوری کتاب ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ایک مدت تک کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا، اس کے بعد دوسری کتاب نازل فرما دی۔ دوسری کتاب میں اس کتاب کے جن احکام کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا گیا وہ احکام منسوخ ہو گئے، اور جن احکام کے منسوخ ہونے کا
اعلان نہیں کیا گیا وہ احکام واجب الاتباع رہے، وہ ان پر عمل کرنا ضروری رہا۔ چنانچہ اللہ فرماتے فیہ ھدی و نور، جس طرح تورات کے بارے میں فرمایا تھا کہ تورات کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، نور رکھا ہے، تو ایسے اللہ فرماتے انجیل بھی ہماری کتاب ہے، اس کتاب میں بھی جس میں تحریف نہیں ہوئی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ کلام ہے، اس کتاب میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، یہ انجیل اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی۔ اس طرح ہے ہر بعد والی کتاب اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک اعتبار سے تو اس طرح تصدیق کرنے والی ہے کہ پہلے والی کتاب میں بعد والی کتاب کے نازل ہونے کی خبر دی گئی۔ اب اگر بعد والی کتاب نازل نہ ہو تو وہ کتاب جھوٹی ہو جائے گی پہلے والی۔ بعد والی کتاب نازل ہو گئی تو اس سے اس پہلے والی کتاب کا سچا ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ کتاب سچی تھی، اس کی خبر سچی نکل گئی۔ اس کتاب میں بعد میں آنے والے پیغمبروں کی خبر دی گئی، اگر بعد میں پیغمبر نہ آئے تو کتاب جھوٹی ہو جاتی ہے۔ بعد میں پیغمبر آ گئے، نبی آ گئے، تو اس سے ان کتابوں کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کتاب میں اس کتاب کے سچا ہونے کی خبر دی گئی ہے، بعد والی کتابوں میں پہلے والی کتابوں کے سچا ہونے کی خبر دی گئی ہے اور ان کا ذکر آیا ہے، ان کے بعد احکام کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بعد والی کتابیں پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں تورات کا ذکر آ رہا ہے، انجیل کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ قرآن کریم تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ تورات بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، اور انجیل کے بارے میں بھی یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب عمل جو ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور انجیل میں تورات میں ہدایت کے اور متقین کے لیے نصیحت ہے، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ چونکہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہی اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، وہی اللہ کے قانون پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب اور اللہ کا قانون موعظت یعنی نصیحت کی چیز بن جاتا ہے، سبق آموز بن جاتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ انجیل والوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اسی کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو جو انجیل کے ماننے والے ہیں ان کو انجیل میں اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو ہدایات اللہ نے انجیل میں دی ہے، انہی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں وہ جو بنو نذیر کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قبیلے کے سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اقتدار والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور اگر ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو جو اور عام لوگ ہیں وہ بھی ایک دم مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارا مسلمان ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہو گئی، آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، آپ تو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، ما انزل اللہ کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے موافق فیصلہ نہیں کرے گا وہ شخص فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا شخص ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ تورات کا ذکر آیا، انجیل کا ذکر آیا،
اب اللہ اس آیت شریفہ میں قرآن کریم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ پر نازل کی ایک حق اور سچ کتاب، یعنی قرآن کریم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور آپ پر ہم نے ایک سچی کتاب اتاری ہے، جس کتاب کی صفت ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی۔ قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، سب کی تصدیق کرنے والی، ان کو سچا بتلانے والی ہے۔ ان کتابوں میں اس کتاب کا ذکر تھا، نبی آخر الزماں کا ذکر تھا۔ اب اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی، نبی آخر الزماں تشریف نہ لاتے، تو وہ تمام کتابیں جھوٹی ہو جاتی۔ تو اس کتاب نے ان کو سچا کر دکھایا، اور اس کتاب میں ان کی تصدیق موجود ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب ان کتابوں کے مضامین پر نگہبان بھی ہے، ان کے محافظ بھی ہے۔ اس کتاب میں بتلا دیا گیا کہ ان کتابوں کے اندر کیا مضامین تھے، کیا احکام تھے، کون سے احکام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کن احکام میں انہوں نے تحریف اور رد و بدل کی تھی، اس قرآن نے آ کر بتلا دیا۔ تو یہ ان کتابوں کے لیے محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، بس آپ فیصلہ کیجئے ان لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ جو آپ سے مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو عام لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، آپ ان کے اس چکر میں نہ آئے، اس دھوکے میں نہ آئے، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے موافق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہش پر نہ چلے۔ اما جاءک من الحق، جو یہ حق کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں تو اپنی خواہشات کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کے خواہشات پر نہ چلیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راستہ مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے تم کو دی ہے، لہذا تم دوڑو نیک کاموں کی طرف، اللہ ہی کی طرف تم سب کا ٹھکانہ ہے، اور وہ تم کو بتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے، جن میں تم جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت شریفہ میں یہ بتلایا گیا، ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اتنے پیغمبر بھیجے، ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ قانون بدلا ہوا تھا، تو تمام امت کو اور پوری انسانیت کو ایک ہی قانون دے دیا جاتا، الگ الگ کتابیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں نازل کی گئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں ہم اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، ایسا بھی ہو جاتا، لیکن ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کو عقل دی ہے، ہر ایک کو ہم نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی، حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت، قوت، طاقت دی ہے ہم نے۔ ہر ایک کے اندر یہ استعداد موجود ہے۔ ہم نے کچھ وقت کے لیے ایک کتاب نازل کی، پھر دوسری کتاب نازل کر دی، پھر تیسری کتاب نازل کر دی۔ ایک ہی حکم چلا رہا ہے، ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے، اس پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو بدلا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھے اپنی طبیعت پر چلتے ہیں یا حکم خداوندی کو مانتے ہیں۔ اصل عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا، اصل عبادت یہی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فی نفسی کیا چیز ہے؟ کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو کیا عبادت؟ اصل تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام اطاعت و عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہی اطاعت و عبادت ہے، یہی نماز ہے۔ اس نماز کو آپ سورج نکلنے کے وقت پڑھنے لگو تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج بالکل چڑھ رہا ہو اس وقت پڑھنے لگو، یا غروب کے وقت نفلیں پڑھنے لگو، عصر کے بعد نفلیں پڑھنے لگو،
تو ان پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو اگر نمازی عبادت ہوتی تو ثواب ملنا چاہیے، اگر نمازی عبادت ہوتی ثواب ملنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نمازی عبادت نہیں، عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ حج ہے 5 ہی دنوں میں ہوتے ہیں حج کے ارکان، یہی کام آپ اب جا کر لو، سعی کر رہے ہیں، میدان عرفات میں بیٹھے ہیں اور جو ارکان ہیں سب کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا؟ حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ان 5 دنوں میں ہے، ان 5 دنوں میں یہ حج ہوگا، حج کے جو دن ہیں۔ اسی طریقے سے عرفے کے دن ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ عصر کے وقت عصر کی نماز کو ظہر میں ہی پڑھ لو، عصر کی نماز کو بھی ظہر میں ہی پڑھ لو، اور مغرب کی نماز کو عشاء میں جا کر پڑھو۔ حکم یہ ہے۔ اور ویسے کیا ہے کہ وقت سے پہلے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، تاخیر کر کے نماز پڑھو گے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن قضا شمار ہوگی وہ۔ اس وقت میں یہی ادا ہے اور اسی پر ثواب ہوگا۔ اس دن کے علاوہ کسی اور دن آدمی ایسا کرنے لگے تو نہیں ادا ہوگی نماز۔ تو معلوم ہوا کہ اصل عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا، اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ اگر بھوکے پیاسے رہنا یہی روزہ ہوتا، آدمی رات میں رہ رہا ہے بھوکا پیاسا، اس پر ثواب مل جانا چاہیے؟ نہیں، اللہ کا حکم جس وقت جو ہے اسی کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ تو اصل دیکھنا یہی ہے، اللہ یہی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جو حکم جس وقت دیتا ہوں وہ اس وقت اس کو بجا لاتا ہے یا نہیں۔ اگر بجا لاتا ہے تب تو وہ اطاعت کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، ورنہ پھر وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، تمہارا کام یہ ہے کہ جن نیک کاموں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم ان نیک کاموں کی طرف دوڑو اور اس بات کا استحضار رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کے لوٹنے کی جگہ اللہ ہی ہے، سب کو لوٹنا ہے اللہ ہی کے پاس۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، آج تم جو آپس میں اختلاف کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، تو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو تم نے سے جس نے اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کیا ہوگا اور جس نے اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، تو یہ سب اختلاف کی حقیقت تمہیں اللہ کے سامنے پتہ چل جائے گی، وہاں معلوم ہو جائے گی۔